علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک اسلامک ایشو کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ایسا ایشو کہ جس پر آج سے پہلے میں نے کبھی بھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ کوشش ہمیشہ کی کہ ان ایشوز سے اپنے آپ کو دور رکھوں، چونکہ ان کا فائدہ کم اور نقصان جو ہے وہ زیادہ ہے، جس سے امت میں انتشار بھی پھیلتا ہے، اور ساتھ ساتھ دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کی اپنا جو ایمان ہے وہ بھی ڈگمگا جاتا ہے ذرا سی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ ایشو کچھ یوں ہے کہ 2-3 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری کہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو ایک سٹیج لگا ہوا ہے، سٹیج کے اوپر دو علماء کرام تشریف فرما ہیں، ایک جو ہے وہ تقریر کرنے کے لیے گئے اور دوسرے ان کے ساتھ چیئر پہ تشریف فرما ہیں، اور جو تقریر کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو ان سے غالباً مائک لے کر ساتھ والے جو صاحب بیٹھے تھے شاید مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ان سے زیادہ وہ بڑے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے جو تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر کا غالباً موضوع یہ تھا، یا ان کی گفتگو چونکہ وہ سوشل میڈیا پر نہیں تھی، انہوں نے حضرت ابو طالب جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں اہم ترین کردار ادا کیا، ان کے بارے میں شاید ان کی گفتگو تھی۔ تو دوسرے جو صاحب تشریف فرما تھے، جو اپنے آپ کو آل رسول کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں اسی گھر کا فرد ہوں، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حضرت امام احمد رضا ہم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو طالب کے بارے میں کہا کہ انہیں کافر لکھا ہے، کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لہٰذا ہمارا فتویٰ بھی اسی پر ہے، ہمارا ہر قول اسی پر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مضبوط دلیل کوئی ہے تو ہمیں پیش کرو۔ یہاں تک انہوں نے جو باتیں کہیں، چلو یہ تو ایک عام روٹین کی بات تھی۔ اب یہاں سے مزید وہ اور آگے بڑھے، پھر انہوں نے یہاں تک ایک جملہ کہا کہ جو جملہ بڑا ہی مجھے نازیبا لگا، بڑا ہی ناگوار گزرا مجھ جیسے شخص پر۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ لوگ اس لیے عزت کرتے ہو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کی، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، اس لیے کہ فرعون نے بھی تو پرورش کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ گویا کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالکہ ان الفاظ سے اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب ہوئے کہ فرعون کو، حضرت ابو طالب کو فرعون کے ساتھ جو ہے تشبیہ دے دی کہ جس طرح فرعون نے اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی تو اسلام قبول نہیں کیا، وہ اسی طرح جہنم میں گیا، تو نعوذ باللہ من ذالکہ ویسے ہی الفاظ، ویسی ہی کیفیت موصوف نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین محترم، کچھ چیزیں ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے علماء کے ہر دور کے اندر اختلاف رہا ہے، اقوال موجود ہیں، ایمان کے بھی قائلین ہیں اور ایمان نہ ماننے کے قائلین بھی موجود ہیں، لیکن یقین جانیے پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھیے، کبھی بھی کسی بھی دور میں اس انداز میں یہ صورتحال نہیں کی گئی جو صورتحال آج کی جا رہی ہے۔ آج جو قائلین ہیں بعض اوقات وہ بھی بہت ساری چیزوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ قائلین نہیں ہیں وہ بعض اوقات اس قسم کی گستاخیوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں جو کسی بھی صاحب ایمان کو زیب نہیں دیتا۔ ناظرین، حضرت ابو طالب کے بارے میں جہاں فتاوی جات موجود ہیں، حضرت امام احمد رضا ہم بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ایمان کے قائل نہ تھے، ان کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے جو لوگ ہمیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کے جو شاگرد ہیں حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شاگرد حضور سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان ابو طالب پر پورا ایک باب باندھا ہے ضیاء النبی شریف کے اندر، اور اس باب کا نام ہی ہے ایمان ابو طالب۔ اس کے اوپر انہوں نے مختلف استشہاد پیش کی، مختلف شہادتیں پیش کی، مختلف حدیث پیش کی، مختلف جو ہے ان کے اشعار پیش کیے، اور ان کی زندگی کے مختلف معمولات پیش کیے جو بتاتے ہیں کہ وہ ان کی جو موت ہے وہ توحید پر ہوئی۔ اب ناظرین، یہ وہ چیزیں تھیں جو
حضور سید ظالمت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، وہ چیزیں کیا حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت تک نہیں پہنچی؟ یا ہو سکتا ہے پہنچی ہوں، لیکن ان کے نزدیک شاید معیار پرکھنے کا کچھ اور ہو، اس لیے انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ہم اسی طرح دیکھتے ہیں علماء اہل سنت میں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی آج ہی میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس میں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بفرض محال کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، بفرض محال اگر وہ کافر بھی ہیں پھر بھی ان کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم تو الحمدللہ ایمان کے قائلین میں سے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو زیادہ لمبی چوڑی جو بحثیں ہیں علماء کرام کی کتابوں کے انبار لگانا وہ چھوڑ دیجئے، تو 3 نقطے صرف ذہن میں رکھ لیجئے۔ سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے ان تمام لوگوں سے جو ہٹ درمی پہ آ کر بے ادبی میں انتہا کر جاتے ہیں، گستاخی میں جو ہے وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں۔ اگر قیامت کے دن جب ہم جانا ہے سب نے وہاں پر 2 گروپ بنائے جائیں گے۔ قرآن کریم نے 3 گروہوں کا ذکر کیا سورہ واقعہ میں، ایک سابقون السابقون، ایک اصحاب الیمین، ایک اصحاب الشمال۔ فقط 3 گروہوں کا ذکر ہے قیامت کے دن جو بنائے جائیں گے۔ ایک گروہ سب سے اوپر سابقین، سبقت لے جانے والے۔ دوسرا جو گروہ ہے وہ اصحاب الیمین کا ہے جو کہ جنت میں جائیں گے۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ اصحاب الیمین، اصحاب الشمال کا ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ اگر جب وہاں پر 2 گروپ بنائے جائیں، ایک گروپ میں جو کہ مخالفین محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، اس گروپ میں آپ کھڑا کریں ابو جہل کو، ولید کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو۔ دوسرے گروپ میں آپ کھڑے کریں اگر سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا فاروق اعظم کو، سیدنا حیدر کرار کو، سیدنا عثمان غنی کو، سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، حضرت زبیر بن عوام، جتنے بھی صحابہ کرام گزرے ہیں سب کو۔ اب مجھے بتائیے کہ آپ حضرت ابو طالب کو کہاں کھڑا کریں گے؟ جواب دیجئے، کہاں کھڑا کریں گے؟ کیا ابو طالب کو آپ عتبہ، ولید اور شیبہ والی لسٹ میں کھڑا کریں گے؟ اس رو میں کھڑا کریں گے جس رو میں پوری زندگی جن بدبختوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں کی؟ یا ان لوگوں میں کھڑا کریں گے جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے انتہا محبت کی؟ ناظرین، اور آگے جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے پوری زندگی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھا، عقیدت کا رشتہ رکھا، احترام کا رشتہ رکھا۔ ان کے ہونٹوں پر، پاؤں پر، جسم پر، مختلف مقامات پر بوسے دینے کی سعادت حاصل کی۔ ان باتوں کو بھی چھوڑ دیجیے اور آگے جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کبھی بھی ان کا جو خاص ایک چیئر تھی یا خاص ان کے جو جہاں پر سجادہ نشینی کی وہ جو شیخ کی، بڑے جو قبیلے کے لیڈر کی جو چیئر ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھنے کی اجازت کسی بچے کو بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہاں پر صرف اور صرف حضرت ابو طالب وہاں پر جن کو بٹھاتے تھے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ ذات گرامی اس کو بھی چھوڑ دیجئے، مجھے یہ بتائیے کہ شب ابی طالب کا واقعہ ہوا، اس گھاٹی کا نام ہی ابی طالب کی گھاٹی ہے۔ مجھے بتائیے اس گھاٹی میں 3 سال تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہا؟ اگر ابو طالب ان کے ساتھ کیا صرف اس لیے ساتھ تھے وہ میرے بھتیجے ہیں؟ بھتیجے تو آپ ابو لہب کے بھی تھے، ابو لہب ساتھ کیوں نہیں تھا؟ حضرت ابو طالب 3 سال، وہ تاریخ کے بدترین 3 سال ہیں۔ اگر ان کو آپ پڑھیں، ان حالات کو آپ پڑھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک کو جس انداز میں وہاں رکھا گیا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہاں پر کون رہا؟ حضرت ابو طالب وہاں موجود ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، زندگی پوری ساتھ دیتے رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جب بھی دشمنان اسلام آگے بڑھتے تو آپ ان کا مقابلہ کریں۔ ناظرین کرام، ان باتوں کو بھی چھوڑ دیجئے، وہ جو اشعار لکھے گئے ان کے بارے میں جو ان کے اپنے اشعار ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوتی ہے، شادی کے موقع پر جو خطبہ انہوں نے دیا، جو خطبہ پڑھا گیا، جو خطبے کے الفاظ ہیں حضور سید ظالمت رحمۃ اللہ علیہ نے جون نبی شریف میں لکھے ہیں، وہ پڑھیے، ان کو بھی چھوڑ دیجئے اور آگے جاتے ہیں۔
آپ کی ساری زندگی مبارک جو ہے وہ یوں ہی گزرتی ہے، یہاں تک کہ جو آخری مرحلہ آتا ہے جب آپ کا وصال ہوتا ہے، جب آپ دنیا سے جاتے ہیں، تو اس سال کو سیرت نگار کیا کہتے ہیں؟ اس سال کا نام کیا ہے؟ اٹھا لیجئے کتب عربی زبان کی، انگلش میں لکھی ہوئی سیرت کی بکس، اردو میں، کسی بھی زبان میں، یاد رکھیے تاریخ میں اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، ایئر آف سارو، یعنی وہ سال جس کو بطور غم میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال بھی یاد رکھا، لوگوں نے بھی اس سال کو یاد رکھا، اور وہاں ذرا پڑھیے، تفصیل پڑھیے کہ وہاں غم کا سال کیوں کہا گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ اس سال میں بالکل کلیئر لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے چچا حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ اس بنیاد پر اس سال کو عمل حزن کہا گیا، غم کا سال کہا گیا۔ اب میرا ایک سوال ہے آپ حضرات سے، غم کس کے فوتگی پر منایا جاتا ہے؟ اگر تو بات رشتہ داری کی ہوتی ہے، بات تعلق داری کی ہوتی ہے، ابو لہب بھی تو مرا تھا نا، بڑے برے طریقے سے مرا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سگا چچا تھا، لیکن ابو لہب کے مرنے پر سال تو دور کی بات ہے، ایک دن کا بھی غم نہیں منایا گیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے، جتنے بھی سیرت نگار ہیں، جو میری نظروں سے جو چیزیں گزری ہیں، وہاں کسی نے یہ نہیں لکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ نے اس سال کو غم کا سال اس لیے منایا کیونکہ حضرت ابو طالب کفر کی حالت میں چلے گئے تھے، اس لیے کیونکہ کسی کے مرنے پر تو 3 سال شریعت کا حکم ہے، 3 دن جو ہے، سال بھی نہیں، 3 دن سوگ منایا جاتا ہے، پورا سال غم۔ اس بات پر کہ چچا چلے گئے اور زوجہ محترمہ چلی گئی۔ ناظرین، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کسی رشتہ دار کی یہ جدائی بڑی نہ تھی کہ وہ شخص دنیا سے چلا جائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جدائی یہ بڑی تھی کہ کوئی بندہ حالت کفر میں دنیا سے چلا جائے۔ اگر یہ کنڈیشن ہوتی پھر سیرت نگار وہاں لکھتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عمل حزن کہا کیونکہ اس سال میں حضرت ابو طالب کی ڈیتھ ہوئی، دنیا سے گئے اور حالت کفر پر گئے، اس کفر کے سبب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا سال اس کو بطور غم جو ہے وہ یاد رکھا، یا اس سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے۔ پھر میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، اس کے بعد ابو جہل نے آپ کو اذیت دی اور اذیت دینے کے بعد واپس چلا گیا، تو جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، جب واپس آئے تو کسی نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بدتمیزی کی ہے۔ اسی وقت آپ جاتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس اور ایک زوردار چانٹا رسید کرتے ہیں ابو جہل کو، جس کے سبب ابو جہل نیچے گر جاتا ہے، اور آپ وہاں اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں میں نے اسلام قبول کر لیا، میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، اعلان کر کے واپس چلے گئے، حالانکہ اس وقت انہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، صرف اعلان کر دیا۔ واپس کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہا کہ بیٹا میں نے ریونج لے لیا، میں نے بدلہ لے لیا تیرا، میں نے ابو جہل کو ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے کریم آقا نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا چچا جان یہ بات میرے لیے خوشی والی نہیں ہے، میرے لیے خوشی والی بات یہ ہے کہ آپ ایمان قبول کر لیں، آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے تو یہ بات میرے لیے خوشی والی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خوشی کا معیار ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی قریبی جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھے، اور اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھے بغیر دنیا سے چلا جائے اس پر
اس بات کا افسوس کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بغیر چلا گیا، لیکن عام الخزن میں کسی نے بھی یہ واقعہ نہیں لکھا، بلکہ اس لیے عام الخزن کہا گیا کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا اور پیاری زوجہ اس محترمہ اس سال دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر ناظرین کرام، عجیب و غریب سوال لوگ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا وہاں پر، جو انہی صاحب نے کیا جو وہاں تشریف فرما تھے، وہ شاہ صاحب سے، وہ خطیب صاحب سے کہنے لگے کہ مجھے بتائیے کہ ابو طالب کی جب ڈیتھ ہوئی تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ مجھے بڑا عجیب لگا ایک عالم دین کے منہ سے ایسا سوال کرنا، اس لیے عجیب لگا کہ کیا اس وقت ابھی جنازہ پڑھنے کے احکامات جاری ہو چکے تھے؟ کیا اعلانات ہو چکے تھے؟ کیا جنازہ کس طریقے سے پڑھا جاتا تھا؟ کیا کیا جاتا تھا؟ اس وقت ایسی صورتحال موجود تھی؟ جب وہ تمام کی تمام باتیں آ کر ان کا تعلق مدینہ طیبہ کی لائف کے ساتھ ہے، مکہ مکرمہ میں تو صرف دعوت توحید ہے، وہاں تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائی کا درس دیا گیا، یکتائی کے بارے میں بیان کیا گیا، وہاں تو صرف یہ بیان کیا جاتا تھا۔ اس لیے میری گزارش ہے ان تمام حضرات سے کہ جو اس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں ان ہستیوں کے بارے میں، وہ بڑی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ جو صاحب تشریف فرما تھے جنہوں نے یہ اعتراض کیا، تو میں نے شروع میں کہا، انہوں نے اپنا تعارف یہ کروایا، کہا کہ میں آل رسول ہوں، میں اللہ کے نبی کے گھر کا بندہ ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں وہ کافر۔ یاد رکھیے، صرف گھر میں پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، میں کس گھر میں پیدا ہوا یہ میرا کمال نہیں ہے، آپ اس گھر کے فرد بنے یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اس گھر میں بہت سارے پیدا ہونے والے گمراہ بھی ہوئے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں قرآن کریم کے آیات کے حوالے سے۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بہت پہلے کا، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ پورا واقعہ قرآن کریم کے اندر بالکل واضح موجود ہے۔ وہاں پر قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا، ان کا مرڈر کر دیا، ان کو شہید کر دیا حضرت حابیل کو قابیل نے۔ اب مجھے بتائیے کہ جناب، آپ جو اتنی ڈٹائی کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو طالب جو ہے وہ اسی طرح ہیں جس طرح فرعون نے نعوذ باللہ من ذالک موسیٰ علیہ السلام کو پالا، انہوں نے بھی ایسے ہی پالا، ایمان قبول نہیں کیا۔ اگر آپ حضرت ابو طالب کی تشبیہ ان کے ساتھ دیتے ہیں فرعون جیسے بدترین کافر کے ساتھ، تو پھر معذرت کے ساتھ میں کہوں گا شاہ صاحب، اگر آپ آل رسول ہیں، ہم تو آل رسول کے غلام ہیں، ہم تو ان کی عزت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، لیکن یہ نسبتیں ہونے کے باوجود اگر اس قسم کے جملے آپ لوگوں کے منہ سے نکلیں، یہ بڑے ناگوار گزرتے ہیں۔ پھر قابیل والی لسٹ نظر آتی ہے ہمیں، جس میں قابیل نے اپنے ہی بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ اس لیے خدا را میں گزارش کروں گا ان تمام دوستوں سے، دونوں طرف سے، دوسرا جو گروپ ہے ہمارا جو حضرت ابو طالب کے ایمان کا قائل ہے، بعض اوقات وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ افراد کا تفرید کا شکار ہو جاتا، افراد تفرید میں پڑ جاتے، بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ اس طرح آگے نکل جاتے ہیں، بعض اوقات وہ صحابہ کرام کے بارے میں ناگوار الفاظ کہہ دیتے ہیں جو کہ ہمیں زیبا نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی صحابی پر انگلی اٹھانے والے؟ ہماری تو انگلیاں ٹوٹ جانی چاہیے اس دن جس دن ہماری انگلی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے یا ان کے اولاد میں سے کسی کی طرف غلط طریقے سے اٹھے، اس انگلی کو تو ٹوٹ جانا چاہیے۔ وہ زبان جس زبان سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اعظام کے بارے میں یا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں جو زبان بے ادبی سے گفتگو کرے، اس زبان کو بند ہو جانا چاہیے، اس زبان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ زبان اس قابل نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں غلط بیان کرے جن کی تعریفیں، جن کی شانیں، جن کی عظمتیں خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔
وہ لوگ جن کا تذکرہ میرے کریم رب نے اپنی کتاب لا ریب میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار فرمایا۔ قرآن کریم میں تذکرہ اہل بیت ہے، تذکرہ صحابہ کرام ہے۔ آپ کس طرح کسی ایک کے بارے میں غلط آپ بیان کر سکتے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ کا نالج کیا ہے؟ آپ کا علم کیا ہے؟ آپ کی شخصیت کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے اپنے آپ پر، اپنی قربانیوں پر جو آپ نے اسلام کے لیے دی ہے، جو آپ نے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیے ہیں؟ کہاں وہ صحابہ کرام کہ جن کی نیکیاں اتنی تھیں کہ ہم لوگ پوری زندگی میں نیکیاں کریں، عہد کے پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا دے دے، انہوں نے جو ایک چھوٹا سا ذرہ دیا ہے، ہمارا ثواب اس کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ ان کے بارے میں غلط بیان کریں۔ اسی طرح میں نے ایک صاحب سے یہ بھی سنا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس موقع پر بھی، ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک صاحب نے جو کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں تھے، انہوں نے بڑی ڈٹائی سے ایک جملہ کہا۔ انہوں نے وہاں پر جب ذکر کیا کہ حضرت ابو سفیان کا، حضرت ہندا کا، حضرت واشی کا، ساتھ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو، ان جیسے صحابہ کرام کو، ابو طالب جیسے کافر کی ان کو کیا، ان کے ساتھ کیا نسبت؟ اس طرح کا جملہ انہوں نے استعمال کیا۔ اس وقت بھی میں نے بڑا ان کو اس گروپ میں بہت کچھ کہا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ نے بڑا ہی بہت ہی ہلکا جملہ بولا ہے ان کے لیے۔ آپ نے سارے ہی صحابہ کرام جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لایا، جس نے آپ کو ایمان قبول کیا، اللہ کریم نے اس کو عظمتیں دیں۔ یہ میرے اور آپ کے انکار کرنے سے ان کی عظمتیں کم نہیں ہو جائیں گی، ان کی شانیں کم نہیں ہو جائیں گی، لیکن ہمارا ایمان کا بیڑا جو ہے وہ ضرور غرق ہو جائے گا۔ اسی لیے میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں میں آپ تمام حضرات سے کہ خدا را، اب وہ جو میٹنگ تھی، وہ جو جس پروگرام کا میں نے ذکر کیا، یہ کوئی علماء کا پروگرام نہیں ہو رہا تھا کہ علماء کرام کے ہاں تو یہ باس مباحث ایسے چلتے رہتے تھے پہلے بھی۔ پبلک بیٹھی ہے، جاہل لوگ بیٹھے ہیں سامنے، انہیں کوئی پتہ نہیں دین کے بارے میں، دین کیا ہے، انہیں نہیں پتہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ روزہ کیسے رکھنا ہے، انہیں روزے کے آداب کا نہیں پتہ، انہیں وضو کے فرائض نہیں پتہ، انہیں نماز کے فرائض نہیں پتہ، انہیں یہ نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کے کتنے فرائض ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی، انہیں یہ نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کس کس سے لی جائے گی، انہیں یہ نہیں پتہ کہ حج کس پر فرض ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ عشر کس سے لینا ہے اور کس کو دینا ہے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کیا ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ ایک ہمسائے کے دوسرے ہمسائے پر حقوق کیا ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ والدین کے بچوں کے لیے ذمہ داریاں کیا ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ بچوں کے والدین کے لیے حقوق کیا ہیں، انہیں یہ نہیں پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد شکر کیسے ادا کیا جانا چاہیے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ رب کو ماننا کیسا ہے، انہیں توحید و شرک کے بارے میں واضح نہیں ہے، انہیں اللہ کے نیک اور گنہگار بندوں کا فرق معلوم نہیں ہے، اور ہم نے ان کو جس باس میں الجھایا ہوا ہے وہ اس باس میں ہم جمعے پڑھا رہے ہیں، اور جمعے کے اوپر خود بڑے بڑے جو ہے وہ اجتماعات کر رہے ہیں اور مناظر کیے جا رہے ہیں، وہ بھی ہم پبلک میں بیٹھ کر۔ خدا کے بندو، مجھے یہ بتائیے کہ آج تو آپ لوگ زندہ ہیں، یہ سارے بڑے بڑے جو ہیں، آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، جب کوئی بات کرنی ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے اکابرین مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ لکھا، ہم کہتے ہیں دیکھو ہمارے اکابرین غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھیں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا۔ یار کبھی سوچا ہے آپ لوگوں نے، جب آپ لوگ کل چلے جائیں گے، آپ کے آنے والی نسلیں جو آپ کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اس وقت آپ ان کے اکابرین میں ہوں گے، دنیا سے جانے والے اکابرین میں، لوگ کیا بولیں گے آپ کے بارے میں؟ آپ کی تو ویڈیوز موجود ہیں، جو کچھ آپ لوگ آئے روز ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرتے پھرتے ہیں۔ اس رویے کو چینج کیجئے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی نام لیں ان ہستیوں کا، ان لوگوں کا جنہوں نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، ان کا خیال رکھا، ان کا احترام کیا، ان گھرانوں کا احترام کریں، ان کا احترام کریں گے تو اللہ کریم آپ کے احترام میں اضافہ فرمائے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا جو خاندان ہے، اس خاندان کی جو خدمتیں ہیں وہ چھوٹی نہیں ہیں، بہت بڑی بڑی خدمات ہیں۔ وہ آپ یاد کیجئے سفر ایتھوپیا، ابسینیا، حبشہ جو ہے پہلا جو سفر ہوا، سفر ہجرت،
وہاں پر کون کام آیا تھا؟ جب نجاشی جو نگست جو کنگ تھا، اس نے جب پوچھا تھا، جب ابو سفیان اس وقت کافر تھا وہاں پہنچا، اس نے جا کر مسلمانوں کے خلاف ایک پورا پلاٹ بنایا کہ یہ ہمارے باغ غلام ہے، یہ ہے وہ ہے، اس وقت کس نے وہاں تقریر کی تھی؟ حضرت جعفر طیار نے کی تھی۔ حضرت جعفر طیار کون ہے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اس خاندان کی بڑی مہربانیاں ہیں اسلام کے اوپر، اسلام والوں کے ساتھ بڑا محبت کا تعلق ہے، بڑی محبت کا رشتہ ہے۔ اس لیے خدا را جب بھی نام لیں، اگر آپ کا دل سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریے، کیونکہ رب کے سامنے جواب دہ آپ نے ہونا ہے، میں نے نہیں ہونا آپ کی جگہ پر۔ جو آپ کا دل کرتا ہے آپ کریے، لیکن کبھی بھی ان کے بارے میں زبان تان مت تراز کیجیے، کبھی بھی ان کے بارے میں ایسے ہلکے الفاظ مت بولیے۔ ان کو پتا ہے نا، بچے تو بڑوں کو پیار بھی کرتے ہیں، جیسے بڑے چھوٹوں کو پیار کرتے ہیں نا، ایسے بچے بڑوں کو بھی پیار کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت ابو طالب جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہوتے تھے، عربوں کا تو عام دستور ہے، آپ لوگوں نے اسی طرح آپ نے ڈرکش کا دیکھا، جو قبائل ہوتے تھے ان قبائل میں یہ عام رواج تھا، جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا سارے اس کے ہاتھوں کو بھی چومتے تھے۔ تو جب ابو طالب اپنے قبیلے کے سردار تھے، تو کیا کبھی ایسا موقع نہیں آیا ہوگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چھوٹے بچے تھے، جب حضرت ابو طالب کے بچوں کے ساتھ مل کر اسی طرح کا بیہیویئر کیا ہوگا حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی؟ وہ کتنا محبت کا رشتہ تھا یار، ایک ایک چیز جو ہے جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے، جس محبت کا اظہار حضرت ابو طالب نے کیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس کی یقین جانی نظیر نہیں ملتی۔ ایسی شخص کے بارے میں یہ کہہ دینا جی فلاں نے چونکہ لکھا ہے تو ہم کافر، لکھا بھی ٹھیک ہے، آپ نہ مانیں، انہوں نے نہیں مانا وہ بھی چلے گئے دنیا سے، آپ بھی نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ بھی ان کو بھی دیکھیں۔ حضرت سیدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا ان کو؟ ان کے علم کو کون نہیں جانتا؟ ان کے تقوی کو کون نہیں جانتا؟ ان کی پرہیزگاری کو کون نہیں جانتا؟ ان کے دینی کام کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے اگر لکھا ہے تو ایسے تو نہیں لکھا نا صرف محبت کی بنیاد پر، انہوں نے تو شواہد پیش کیے ہیں، شواہد کی بنیاد پر لکھا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ آپ کا جو بھی ہے نظریہ ضرور رکھیے، ہم مجبور نہیں کر سکتے کسی کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مجبور کرنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو چھوٹ دی ہوئی ہے، وہ بھی ایسے چل رہے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو مجبور کرنے والے؟ لیکن خدارا ہلکے جملے مت بولا کریں صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، حضرت ابو طالب کے بارے میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے پیارے تمام کی تمام ازواج مطہرات کے بارے میں کوئی بھی ایسا جملہ بولا آپ نے تو ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اگر یہ پیغام اچھا لگے تو ضرور شیئر بھی کر دیا کریں اور لائک بھی کر دیا کریں۔ تو انشاءاللہ میرا جو اگلا ٹاپک ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہوگا کہ ہمارے ملک پاکستان میں لیڈرشپ آگے کیوں نہیں آتی، اس میں بھی امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔